بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضری۔ خضری تینوں پڑھ سکتے ہیں، اور فی ذہاب، ذہاب نہیں ہے، ذہاب۔ باب ما ذکر ای ھذا باب ما ذکر، یہ باب اس کے بیان میں جو موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سمندر میں جانے کا واقعہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے باب قائم کیا تھا اغتباط فی العلم، علم میں رشک، اور یہ باب قائم کیا کہ علم دین کی طلب میں اگر مشقت اٹھانی پڑے تو مشقت اٹھائی جائے، اس لیے کہ جو چیز قابل رشک ہوتی ہے اس کی تحصیل میں مشقت اٹھائی جاتی ہے۔ باب قائم کیا باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر، خضر کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں جانے کا ذکر۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون کے ساتھ سمندر میں کہاں گئے تھے؟ وہ تو خشکی میں گئے تھے، اور امام بخاری فرماتے ہیں ذہاب موسیٰ فی البحر، تو جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو سمندر کی تہہ میں ہوئی تھی، تو اگرچہ سفر کا پہلا حصہ خشکی میں تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو وہ سمندر میں ہوئی۔ موسیٰ، یہ موسیٰ ابن عمران ابن سہر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عمران ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت عمران کی عمر 70 سال تھی، اور حضرت عمران کی عمر 137 سال کی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی۔ آپ کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن ریان، اور اس کی عمر 400 برس تھی۔ سمجھ گئے؟ موسیٰ یہ معرب ہے موشا سے، اور یہ نام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے رکھا تھا جب ان کو
موسیٰ علیہ السلام تابوت میں ملے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نہر میں جب ملے تھے تو اس نہر میں ایک درخت تھا، تو آپ پانی اور درخت کے درمیان ملے تھے۔ تو منہ کا معنی قبطی زبان میں پانی ہے اور شاہ کا معنی درخت ہے، اور تو یہ ہوا موسیٰ، اس کو محرب بنا کر کہا گیا موسیٰ۔ اچھا، حضرت خضر کے تعلق سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ خضر اور خضر اور خضر تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا نام تھا بلیہ، اور اللہ رب العزت نے انہیں علوم غیب کثیر عطا فرمائے تھے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ولی تھے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ نبی تھے۔ علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نبی تھے، اور ان کے نبی ہونے پر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جو 3 کام حضرت موسیٰ کے ساتھ کیے تھے، تو کہا تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو یہ 3 کام انجام دیے تھے وہ اللہ کی وحی سے کام انجام دیے تھے۔ اور یہ بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ علم مخصوص میں عالم تھے حضرت موسیٰ سے، اور یہ بات بعید ہے کہ غیر نبی سے عالم ہو جائے۔ اور ایک یہ بھی دلیل کہ انہوں نے بچے کے قتل پر اقدام کیا تھا، اور یہ اقدام بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، سمجھئے۔ اگلا لفظ ہے وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ آپ اس کی تفسیر مدارک شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا میں آپ کے پاس اس شرط کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو رشد عطا فرمایا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر ابن قيس ابن حسم الفزاری فی صاحب موسیٰ۔ سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حر ابن قیس ابن حسن فزاری،
ان دونوں میں اختلاف ہو گیا اس بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جن کی ملاقات کے لیے گئے تھے وہ کون تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ خضر تھے، اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری نے کہا کہ نہیں، وہ کوئی دوسرے صاحب تھے۔ جب اختلاف زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ابی ابن کعب گزرے، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلایا اور کہا کہ ہم دو کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ حضرت خضر تھے، اور یہ حر ابن قیس یہ کہتے ہیں کہ وہ خضر نہیں تھے۔ تو کیا آپ نے اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ سنا ہو تو بتائیے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبیلہ بنی اسرائیل میں تھے، تو اور آپ نے لوگوں کو وعظ کہا، اور لوگوں میں سے ایک صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ آپ سے بڑا کوئی دوسرا عالم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا لا، نہیں، لوگوں میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب بلا شبہ واقع اور حقیقت کے مطابق تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی تمام علوم شریعت کا جامع اور ان کا عالم ہوتا ہے۔ تو اب جب نبی ہیں تو لہذا لوگوں میں سب سے بڑے عالم بھی ہوئے، تو یہ جواب واقع کے مطابق تھا۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں یہ کہنا زیادہ مناسب تھا اللہ تعالی عالم بالصواب، یعنی سب سے بڑا عالم کون ہے یہ آپ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے اس کا علم، بجائے یہ کہنے کے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اور میں اپنے سے بڑا عالم کسی کو نہیں جانتا۔ بس اسی پر اللہ رب العزت نے عتاب فرمایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم ہمارے بندے خضر ہیں۔ اور جب یہ سنا کہ مجھ سے بڑے عالم حضرت خضر ہیں، تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ، جو مجھ سے بڑے عالم تیرے بندے خضر ہیں، ان سے ملاقات کیسے ہوگی کہ میں ان سے ملاقات کروں اور ان سے مزید وہ علم حاصل کروں جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ علم کی طلب میں لگے رہنا چاہیے۔ علماء ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک عالم مزید تحصیل علم میں لگا رہتا ہے،
اس پر علم کے فیضان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جب انسان مزید علم حاصل کرنے سے اپنے کو بے نیاز سمجھے تو اس پر علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے ملاقات مجمع البحرین پر ہوگی۔ تو کہا یا اللہ، مجمع البحرین کو میں کیسے پہچانوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لو اور اپنے ساتھ رکھ لو، اور وہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے سمجھو کہ وہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ تو آپ نے اپنے وزیر خالہ زاد بھائی یوشع ابن نون کو ساتھ لیا اور حضرت خضر کی ملاقات کے لیے نکل پڑے، اور بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ میں رکھ لی۔ اور جب آپ اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو حضرت یوشع ابن نون نے وضو کیا، اور وہ چشمہ آب حیات تھا۔ وضو کی چھینٹیں اس بھنی ہوئی مچھلی کے جسم پر پڑیں، اور وہ مچھلی زندہ ہو کر کے اس دریا میں چلی گئی، مگر اس کے جانے کا انداز بڑا نرالا تھا کہ بالکل جب پانی میں گئی تو مثل طاق کے سرنگ کے اس کے جانے کی جگہ سرنگ جیسی بنتی رہی۔ حضرت یوشع ابن نون نے یہ ماجرا دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ کو جگایا نہیں، بلکہ یہ سوچا کہ جب بیدار ہوں گے تو میں ان سے یہ واقعہ بتا دوں گا۔ اور جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع ابن نون یہ بات بتانا بھول گئے۔ آگے چلے تو آپ کو بھوک لگی اور پیاس لگی، اس سے پہلے بھوک کو پیاس نہیں لگی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا زاد راہ لاؤ، بھوک لگی ہے۔ تب حضرت یوشع ابن نون کو یاد آیا اور کہا اے موسیٰ، اس مچھلی کا تو عجیب عالم تھا، ہم نے جب چٹان کی پناہ لی تو وہ مچھلی پانی میں زندہ ہو کر عجیب طریقے کی سرنگ بناتی ہوئی اس دریا میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے ہم اسی کی تلاش میں تو نکلے تھے اور یہی ہمارے مقصود کی علامت تھی۔ تو آپ الٹے قدم واپس آئے تو دیکھا کہ ابھی ویسی سرنگ بنی ہے، تو آپ اس سرنگ میں داخل ہو گئے، سمندر کی تہہ میں چلے گئے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا السلام علیکم۔ تو آپ نے کہا انا بیردنا سلام، ہماری سرزمین پر سلام کہاں، اس لیے کہ وہ علاقہ کافروں کا تھا۔ تو بتانا یہ تھا کہ سلام کرنے والا یہاں پر کون آ گیا، یا وہاں پر تحیت لفظ سلام سے نہیں تھی بلکہ تحیت کسی اور لفظ سے مشہور و معروف تھی۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں پر سلام کہنے والا کون آ گیا، اور یا تیسرا یہ ہے کہ ہم تو سمندر کے نیچے ہیں اور تم کہتے ہو السلام علیکم انا بیردنا السلام، یہاں پر سلامتی کہاں، یہ تو ہولناک منظر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو کہا کہ جی۔ تو فرمایا کہ آپ یہاں پر کیسے آئے؟ تو کہا کہ میں آپ سے مزید علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے پاس وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، ہمیں نہیں،
اور ہمارے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تم کو نہیں، یعنی تمہارے پاس علم شریعت ہے اور تمہارے پاس علوم معارف ہیں، اور اللہ نے مجھے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، تو میں ایسی باتیں، ایسے کام انجام دوں گا کہ جن پر کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو کہا تھا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ یہ تو پورا واقعہ ہے جو آپ نے مدارک شریف میں پڑھا ہے۔ یہاں بتا رہا کیا ہے کہ حر ابن قیس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں جب اختلاف ہوا تھا تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ خضر ہی تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ کیجیے حدیث کا، اس کے بعد میں چند باتوں کی اور تشریح کروں گا، پھر احکام مستنبطہ بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن غریر زوری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد ابراہیم نے، صالح ابن کیسان سے روایت کر کے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے کہ عبید اللہ ابن عبداللہ نے انہیں خبر دی کہ عبداللہ ابن عباس اور حر ابن قیس ابن حصن فزاری میں اختلاف ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے بارے میں کہ وہ کون ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ خضر ہے۔ تو ان دونوں کس کے پاس سے گزر ہوا؟ ابی ابن کعب کا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرے ساتھی یعنی حر ابن قیس ابن حصن فزاری میں اختلاف ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ان صاحب کے بارے میں کہ جن سے ملاقات کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا کچھ واقعہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ اس درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، آپ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حل تعلم احدا اعلم منک، کہ آپ کسی ایسے کو جانتے ہو جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کیوں نہیں؟ ہمارے بندے خضر تم سے بڑے عالم ہیں۔ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف راہ کا سوال کیا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے مچھلی کو نشانی بنا دیا اور آپ سے کہا گیا کہ اذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، جب تم یہ مچھلی گم کر دو اور یہ مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے تو اسی جگہ پر لوٹ جانا کہ بے شک تمہاری ملاقات وہاں پر خضر سے ہو جائے گی۔ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ،
اور یہ سمندر میں مچھلی کے نشان کو تلاش کرتے تھے، یعنی اسی کی تلاش اور جستجو میں لگے رہتے تھے کہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ فقال موسیٰ لفتاہ، اختصار ہے اس میں نے بتا دیا کہ چٹان کے پاس رکے تھے اور وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور یوشع ابن نون بتانا بھول گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، یہ انسانی ہو میں ضمیر سے بدل استعمال ہے، اور شیطان ہی نے مجھے بلا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا تھا، اور یہ بنانا عجیب تھا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، یہی وہ چیز تھی جس کی ہم تلاش میں تھے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو یہ دونوں اپنے نشان قدم کی تلاش میں پیچھے نکلے۔ فوجدا خضرا، تو ان دونوں نے وہاں خضر کو پایا۔ فکان من شانہما الذی قص عز وجل فی کتابہ، ان کا واقعہ وہ ہوا جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں بیان فرمایا۔ سمجھ گیا؟ اب آگے میں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی تلاش میں سفر کرنا اور مشقت برداشت کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سنت ہے، اور علم قابل رشک صفت ہے، تو اس صفت حمیدہ کے حاصل کرنے میں مشقتیں برداشت کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، سفر پہ نکلنا پڑے تو نکلنا چاہیے۔ اب اس حدیث کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حر ابن قیس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں جو اختلاف ہوا ہے وہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اختلاف اس بارے میں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ کون تھے، تو بتایا کہ وہ خضر تھے اور حر ابن قیس، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کہہ رہے تھے، تو اس میں حکم حضرت ابی ابن کعب ہے، سمجھ گئے؟ اور ایک اختلاف عبداللہ ابن عباس اور نوفع بکالی کے درمیان ہوا تھا کہ جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہ موسیٰ ابن عمران تھے کہ جن پر توریت نازل ہوئی، یا موسیٰ ابن میشا تھے،
یہ اختلاف ابھی آگے آئے گا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، دوسری بات یہ جو کہا کہ جب اختلاف ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابی ابن کعب کو بلایا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہیں بیٹھے رہے اور ابی ابن کعب کو بلایا، یہ نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ان سے یہ سوال کیا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بہت مشہور ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کرتے اس سے بڑے ادب کے ساتھ پیش آتے. بات سمجھ گئے؟ اچھا، اس روایت میں یہ کہ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ کیا آپ کسی کو اپنے سے بڑا عالم جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. اور کتاب التفسیر کی جو روایت میں ہے اس میں یہ کہ سوال کیا ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں. اچھا، اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، تو یہ جواب بالکل سچا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبوت کے منصب سے سرفراز تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو منصب نبوت سے سرفراز ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو ان کے انا کا مطلب ہوگا انا عالم فی اعتقادی، اپنے اعتقاد میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس میں یہ بات سچی تھی، ان کی یہ خبر کاذب نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے عتاب فرمایا اس لیے کہ ان کے لیے یہ کہنا مناسب نہیں تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ مناسب یہ تھا کہ یہ کہتے اللہ عالم. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ تھی اور آئندہ لوگوں کے لیے یہ تلقین اور تعلیم تھی کہ جب یہ سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ یہ کہے کہ اللہ عالم بالصواب. بات سمجھ گئے؟ اب حضرت خضر علیہ السلام علوم غیبیہ میں بڑے عالم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام علی العموم والاطلاق علم شریعت اور وظائف نبوت میں بڑے عالم تھے. سمجھ گئے؟ اسی لیے حضرت خضر نے پڑھا اپنی مدارج شریف میں یہ کہا تھا انک علی علم من علم اللہ علمک لا عالمہ وانا علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ. بات سمجھ گئے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ انا، تو اللہ نے فرمایا کہ لا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تنبیہ تھی اور آپ کے بعد آنے والوں کے لیے تعلیم تھی، تاکہ کوئی جب سوال کیا جائے کہ ای الناس عالم تو انا نہ کہے، انا نہ کہے.
اور اپنے حال کو بڑا نہ سمجھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت خضر کے پاس بھیجا گیا تھا، یہ تادیب کے لیے تھا، تعلیم کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں، آپ ان باتوں کو سنیے جو احکام اس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم میں بحث کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ کہ مقصود طلب حق ہو، تعنت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر دو عالموں میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت میں اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اسی سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم پر واجب ہے کہ زیادتی علم کی رغبت اور اس پر حرص رکھے، اور جو علم حاصل کر چکا ہے اسی پر قناعت نہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تواضع واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت موسیٰ پر عتاب اس وقت فرمایا کہ جب کہ آپ نے علم اللہ کے سپرد کرنے کے بجائے خود یہ کہا کہ انا عالم۔ ہاں، پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر میں زاد اور سفر میں کھانے پینے کا سامان ساتھ میں رکھنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یوشع ابن نون ان کی خدمت کرتے تھے، تو طالب علم اپنے استاد کی خدمت کرے اور استاد خدمت لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ علم و ادب کے سکھانے پر عوض لینا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اپنے شاگرد کو آداب خدمت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کی تحصیل کے لیے سفر اور کوچ کرنا یہ حضرت انبیاء کرام کی سنت ہے، چاہے سفر بحری ہو یا بری ہو اور یا فضائی ہو۔ اور آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ خبر واحد صادق کا قبول کرنا یہ جائز ہے۔ اگلی حدیث سنیے، اگلا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ بات اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ پہلے باب میں یہ بتایا کہ عبداللہ ابن عباس غالب آئے حر ابن قیس پر، اب یہاں پر یہ بتایا کہ یہ غلبہ علم نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہے، جبکہ آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ ما سبق سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے استفادہ کیا تھا اس علم کے بارے میں جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ اور اس بات میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کے علم کا استفادہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یہ حدیث مختصر ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ رات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے طہارت خانے میں استنجا کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا۔ سرکار استنجا سے فارغ ہوئے اور معلوم کیا کہ یہ پانی کس نے رکھا، تو بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے۔ تو سرکار نے عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اور اسی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر امت ترجمان القرآن کے نام سے مشہور اور متعارف ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اکرمہ۔ یہ عبداللہ ابن عباس یہ تابعی ہیں۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں اور اکرمہ تابعی ہیں۔ اپنے زمانے میں قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہاں، اور ان سے روایت کرنے والوں میں حضرت ایوب خالد حذا ہے، اور اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے۔ جب عبداللہ ابن عباس کا وصال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی نے خالد ابن معاویہ کے ہاتھ اکرمہ کو 4000 دینار میں بیچ دیا۔ تو اکرمہ نے علی ابن عبداللہ ابن عباس سے کہا، تم نے اپنے باپ کا علم 4000 دینار میں بیچ دیا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی ابن عبداللہ نے ان کی بیع اقالہ کیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ ان کا مدینہ طیبہ میں 167 یا 106 یا 105 ہجری میں وصال ہوا، 80 سال کی عمر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور جو شاگرد تھے وہ حضرت اکرمہ سے سوالات کرتے تھے، جیسے عطا، طاؤوس، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ گیا؟ اب سرکار نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی اپنے سینے سے لگا کر، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم علمہ الحکمت، تو حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے لیے قرآن کی تعلیم کی دعا فرمائی اور ایک مرتبہ تعلیمی حکمت کی دعا فرمائی، اور ایک روایت میں اللہم فقہ، اے اللہ انہیں فقیہ بنا دے، اور ایک روایت میں اللہم علمہ الکتاب و تأویل الکتاب، یا اللہ انہیں کتاب، حکمت اور تعویل کتاب کا علم
عطا فرما۔ اب ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبداللہ ابن عباس کے حق میں دعا قبول ہوئی، اور یہ حبر امت، بحر العلم، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن کے ناموں سے مشہور ہوئی۔ اچھا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد، عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ معانقہ کرنا مستحب ہے نا، آنے والے سے، لیکن یہ مستحب جب ہے جب کہ تحریک شہوت نہ ہو۔ اس لیے بعض مذہب امام اعظم یہ بتایا کہ معانقہ کرنا تب ہے جب کہ اس پر قمیص نہ ہو، قمیص ہو اور قمیص نہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اگلا باب سنیے، باب متى یصیح سماع الصغیر، صغیر کا سمع کب صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ما سبق میں یہ بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سرکار نے مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور یہ دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب۔ اور سرکار کے وصال کے وقت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی تھی۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ جب کا واقعہ عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں تب یہ 13 سال سے کم ہی کے رہے ہوں گے، اور 13 سال سے کم کا بچہ نابالغ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نابالغ اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس حدیث کا قبول کرنا یہ جائز ہے۔ یعنی حدیث بیان کرنے کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے۔ اب کتنی عمر شرط ہے تو ایسا قول یہ کہ اس میں تعین نہیں ہے، بلکہ مراد تمیز کہ اگر صبی ممیز ہے تو اس کی روایت قبول کرنا جائز ہے، اور اگر ممیز نہیں ہے، اگرچہ 40 سال کا ہو لیکن وہ بورا ہے، صحیح برے میں تمیز نہیں کر پاتا، جو سنا ہے وہ یاد نہیں رکھ پاتا، تو اس کا سماع صحیح نہیں ہے۔ یعنی سماع کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ راوی ممیز ہو، چاہے بالغ ہو یا بالغ نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ اب روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتی ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان، حمار کے معنی گدھا اور اتان کے معنی گدھی، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی الی غیر جدارین، الی غیر جدارین میں غیر ہمیشہ صفت ہوتا ہے، تو معنی ہوا الی شیء غیر جدارین، فمررت بین یدی بعض الصف وارسلت الاتان ترتع فدخلت فی الصف فلم ينکر ذلك علی۔ حضرت
عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت میں نو عمر تھا، بالغ نہیں تھا، بلوغ سے قریب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سترا تو تھا، لیکن وہ سترا دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کا تھا۔ تو میں کچھ بعض صفوں کے آگے سے نکل گیا اور میں نے اپنی گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور میں صف میں داخل ہو گیا۔ مجھ پر کسی نے اس بات پر انکار نہیں کیا۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں یہ بالغ ہونے کے بعد کا نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے کا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بلوغ سے قریب تھا، یعنی بالغ نہیں تھا۔ تو یہ ان کا واقعہ بیان کرنا حالت بلوغ کا نہیں ہے بلکہ بلوغ سے پہلے کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی روایت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، اور لیکن تھے بلوغ سے قریب، سمجھوال تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سمجھوال کی روایت قبول کرنا جائز ہے۔ تو اب جو باب قائم کیا تھا کہ سماع صغیر کب صحیح ہے، تو جواب اس حدیث سے مل گیا کہ سماع صغیر تب صحیح ہے جب کہ روایت کرنے والا صغیر نابالغ سمجھوال ہو۔ یہ تو ہی مطابقت باب، اور اب چند باتیں اور اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز قائم ہے، جماعت ہو رہی ہے اور امام کے آگے سترا ہے تو سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، اگر امام کے آگے سترا ہے تو صف میں سے آگے سے گزر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ہے فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفْ، میں بکچھ صفوں کے آگے سے گزر گیا اور سرکار نے مجھ پر کوئی انکار نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر امام کے آگے سترا ہے اور جماعت قائم ہے تو صف میں سے آگے سے اگر گزر جاتا ہے تو یہ قطع صف نہیں ہوگا۔ البتہ جہاں پر قطع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قطع صف نہیں ہے بلکہ قطع خشوع قلب ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اونٹنی یا اونٹ یا بھینس یا گدھے پر سوار ہونا یہ جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ پہلے فرمایا علی حمار اور پھر فرمایا اتان۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حمار کا اطلاق گدھے پر ہوتا ہے، اتان کا جو اطلاق ہے وہ گدھی پر ہوتا ہے۔ تو یہ بدل الاشتمال ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بدل غلط ہے۔ اور حضرت
قاضی ایاز نے فرمایا کہ یہ بدل الباز ہے، اس لیے کہ حمار کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تو گدھے اور گدھی دونوں کا احتمال تھا، اور یہاں پر جو فرمایا کہ اتان، تو اب یہ اتان کا معنی گدھی ہے، تو یہ بدل الباز ہوا۔ کیا بدل جیسے اکلت السمکۃ رأسها، سمجھ گئے؟ اب آگے فرمایا کہ فمررت بین یدی بعض الصف، میں صف کے آگے سے گزر گیا۔ تو یہاں پر ید کا جو لفظ ہے یہ آگے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ صف کے لیے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ صف سے مراد جو ہے ید صف سے مراد صف کا آگا، کہ میں صف کے آگے سے گزر گیا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی صف کے آگے سے گزر جائے تو قطع صف نہیں ہوتا ہے۔ اب اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سماع صغیر صحیح ہے۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی صف کے آگے سے گزر جائے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بچے کی نماز بھی صحیح ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا جائے اور سرکار اس پر انکار نہ فرمائے تو یہ دلیل جواز ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے اپنی اونٹنی چرنے کے لیے چھوڑ دی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کو چھوڑ دینا چرنے کے لیے جب کہ کوئی چرانے والا نہ ہو یہ بھی جائز ہے، لیکن جب کہ کسی کے کھیت کے نقصان کا احتمال نہ ہو۔ اچھا، اب اگلی روایت دیکھیے۔ یہ روایت محمود ابن ربیع سے ہے۔ محمود ابن ربیع بیان فرماتے ہیں عقلت من النبی، مجھے یاد ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ کلی مجہ فی وجہی، جو سرکار نے کلی میرے چہرے پر کی تھی، اور میں اس وقت میں 5 سال کا بچہ تھا۔ من دلوین، ڈول کے پانی سے، جو ڈول کا پانی ان کے کنویں کا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے کنویں کا پانی جو ڈول میں تھا، اس ڈول کے پانی سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دہان مبارک میں پانی لیا اور برکت کے لیے وہ کلی ان کے چہرے پر کر دی۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عذرائے برکت جو کلی میرے چہرے پر کی تھی وہ مجھے یاد ہے، اور میں اس وقت میں 5 سال کا بچہ تھا۔ تو باپ سے مناسبت ہے کہ نہیں؟ یہ اپنا کون سا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ وہ واقعہ جو ان کی 5 سال کی عمر کا ہے، یعنی 5 سال کی عمر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 5 سال کے بچے کا سمع اور اس کا بیان کرنا یہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہاں پر مراد 5 سال ہی نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ جب بچہ سمجھ والو، اور 5 سال کا بچہ بھی
سمجھ وال ہوتا ہے۔ یہ محمود ابن ربی ابن سراقہ ابن عمر ابن زید خزرجی انصاری ہیں، سمجھ گئے؟ اور ان کا وصال 93 سال کی عمر میں سن 99 ہجری میں ہوا، اور یہ حضرت عبادہ ابن صامت کے رشتہ دار ہیں، اور یہ بیت المقدس گئے تھے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا تھا، سمجھ گئے؟ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ 4 سال کے بچے کا سماع بھی یا 5 سال کے بچے کا سماع بھی صحیح ہے۔ اب اس سے چند ہی باتیں معلوم ہوئی کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دہانے مبارک کے پانی کی برکت، اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اپنے بچوں کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور سرکار اپنے دہانے مبارک میں کھجور چباتے، اور چبا ہوئی کھجور اس چھوٹے سے بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ اچھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دین کی برکت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر تھوڑے سے پانی میں پڑ گیا تو اس پانی میں بے شمار برکت ہو گئی، ہے نا؟ اب اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ محمود ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ کلی یاد ہے جو سرکار نے میرے چہرے پر کی تھی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمود ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اگلا باب ہے باب الخروج فی طلب العلم، یہ باب ہے علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں، کیا علم کی تلاش کے نکلنے کے بارے میں۔ اب علم کی تلاش میں نکلنا چاہے سفر بحر ہو یا سفر بر ہو، پہلے باب یہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے سمندر تک گئے تھے، تو حضرت خضر سے ملاقات ان سے علم حاصل کرنے کے لیے تو تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دین کی تلاش میں نکلنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد، فی بمعنی کہ ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حدیث سننے کے لیے عبداللہ ابن انیس تک 1 مہینے تک کا سفر کرنا، کیا 1 مہینے تک کا سفر کرنا، کس کا؟ جابر ابن عبداللہ کا۔ کس سے ملاقات کرنے کے لیے؟ عبداللہ ابن انیس سے، صرف 1 حدیث سننے کے لیے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری یہ تو مشہور صحابی ہیں، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے حلیف تھے، عقبہ میں 70 صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوئے، احد اور اس کے بعد والے معرکوں میں یہ شریک رہے،
ان سے 25 حدیثیں مروی ہیں. سمجھ گئے؟ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو سننے کے لیے جو تشریف لے گئے تھے، وہ کون سی حدیث تھی؟ تو اس میں یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ شام میں ہے. تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور پھر میں نے اپنا کجاوا کسا اور میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے شام پہنچا. تو عبداللہ ابن انیس کے گھر پر پہنچا تو میں نے دربان سے کہا کہ عبداللہ ابن انیس سے کہو کہ جابر ابن عبداللہ دروازے پر ہے. تو کہا کون جابر ابن عبداللہ؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. نکلے عبداللہ ابن انیس، مجھ سے معانقہ کیا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے. تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث سننے سے پہلے میرا وصال ہو جائے. اللہ اکبر! اس لیے میں وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو عبداللہ ابن انیس نے کہا کہ ہاں، میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ یحشر الناس یحشر اللہ الناس یوم القیامہ. اللہ رب العزت لوگوں کو قیامت کے دن ننگا اور اٹھائے گا اور ان کو ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جو دور والے بھی ایسی سنیں گے جو قریب والے سنیں گے. تو اللہ فرمائے گا انا الملک انا الدیان. کیا؟ انا الملک انا الدیان. میں بادشاہ ہوں اور میں جزا دینے والا ہوں. اور سرکار نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ اگر اہل نار کا کوئی حق ان سے متعلق ہوگا تو اللہ رب العزت پہلے اس سے بدلہ دلوائے گا. یہاں تک کہ اگر تھپڑ کا بدلہ بھی ہوگا تو تھپڑ کا بدلہ دلوایا جائے گا. یہ حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن انیس نے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا سنا اور پھر واپس آنے لگے اور کہا کہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی میرا دوسرا مقصد نہیں تھا. اور ایک روایت الگ ہے، وہ دوسرا یہ کہ ابو ایوب خالد ابن زید انصاری یہ عقبہ ابن عامر کے پاس
ایک حدیث سننے کے لیے تشریف لے گئے تھے مصر میں۔ اصل میں ایک حدیث ابو ایوب خالد ابن زید انصاری اور عقبہ ابن عامر نے نبی کریم کی زبان سے سنی تھی، اور یہ سننے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو جا کر سنا تھا عقبہ ابن عامر سے۔ وہ حدیث یہ تھی کہ من ستر مومنا فی الدنیا علی عورت سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ دنیا میں کسی مومن کی عیب پوشی کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ایک ایک حدیث سننے کے لیے لمبا لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد میں پھر وہ یہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور ملاقات کے لیے سمندر تک کا سفر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم دین کی تحصیل کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف ایک ایک حدیث کے سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا لمبا سفر طے کیا ہے۔ سمجھ گیا؟ اب ورق لوٹیے بخاری شریف کے صفحہ نمبر 18 پہ اگلا باب ہے، باب فضل من علم وعلم۔ انشاءاللہ یہ میں کل پڑھاتا ہوں، آپ حضرات مطالعہ قاعدے سے کر کے آئیے گا، سمجھ گئے؟ اور دعا میں یاد رکھیں، محنت سے پڑھیں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔